میرا نام معظمہ ہے، میری عمر 23 برس ہے۔ ہم 3 بہنیں تھیں جبکہ ایک بھائی تھا۔ بھائی ہم بہنوں سے چھوٹا تھا۔ ابا کی گاؤں میں ہی چھوٹی سی ایک کریانے کی دکان تھی۔ میری اماں گھریلو خاتون تھیں لیکن مزاج کی بہت سخت تھیں۔ ہر وقت محلے کی کوئی نہ کوئی عورت سے ان کی لڑائی ہو جاتی۔ ہم بہنیں بہت سمجھاتی ہیں کہ اماں یہ عادت اچھی نہیں ہے، لیکن مجال تھی جو ماں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی۔ میں تو اب تنگ آ چکی تھی، آئے روز اماں کے طنز تانے سن سن کر۔ بھائی بھی جب کبھی باہر جاتا یا جب کبھی ابا بیمار ہو جاتے تو دکان اماں کے ذمہ آ جاتی۔ اس دن پھر 1 روپے کی بھی آمدن گھر نہ آتی۔ ایک دن بڑی بہن نے پوچھ لیا کہ اماں ایسے کیوں کرتی ہو؟ تو کہنے لگی کہ میں تمہاری ماں ہوں، تم میری ماں نہیں ہو، اس لیے سوال جواب نہ کیا کرو۔ چھوٹا بھائی بھی ہر وقت پریشان رہتا کیونکہ اس کے دوست اس کا مذاق اڑاتے کہ تمہاری اماں تو ہر وقت لڑتی رہتی ہیں۔ موسم گرما کی وہ کرخت دھوپ تھی۔ ہم لوگ برآمدے میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے جب دروازہ کھولا تو سامنے ایک جھریوں زدہ چہرہ لیے خاتون تھی۔ وہ میرا چہرہ بغور پڑھنے لگی۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ ان کو پیاس لگی ہے اور وہ پانی پینا چاہتی ہیں۔ میں فوراً ان کے لیے 1 گلاس پانی لائی، ان کو پانی پلایا اور کہا کہ آپ بیٹھ جائیں کچھ دیر، باہر بہت دھوپ ہے، آپ کو گرمی لگ رہی ہوگی۔ وہ خاتون میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگی۔ حلیے سے وہ کوئی اچھے گھر کی لگ رہی تھیں۔ وہ گھر میں موجود سب افراد کا حال احوال پوچھنے لگیں۔ میں بھی ان کو بتاتی رہی کہ ہمارے گھر کے حالات ایسے ہیں۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں رہا کہ میں ایک اجنبی عورت کو اپنے گھر کا بتا رہی ہوں۔ کچھ دیر تک ان سے بات چیت کی اور پھر وہ اٹھ کر چلی گئیں۔ میں بھی یہ قصہ بھول کر اپنی روزمرہ کی زندگی میں مشغول ہو گئی۔ ہم بہنیں صبح فجر کے وقت اٹھتیں، نماز ادا کرتیں اور گھر کے کام کاج میں لگ جاتیں۔ بڑی بہن گھر میں کچھ بچوں کو پڑھاتی تھیں، چھوٹی سلائی کڑھائی کا کام کرتیں اور میں گھر کی صفائی وغیرہ۔ بھائی گاؤں کے قریبی اسکول میں پڑھتا تھا۔ اماں سارے محلے کی ٹو میں لگی رہتی اور ابا اپنی دکان پہ چلے جاتے۔ ساتھ والے گاؤں سے بڑی بہن کے لیے ایک رشتہ آیا، لڑکا باہر کے ملک رہتا تھا۔ ابا کو وہ لوگ کافی پسند آئے، وہ دیکھنے میں بھلے لگتے تھے، اس لیے باجی کے رشتے کی ہاں کر دی۔ اس طرح باجی کی منگنی ہو گئی۔ لڑکا 2 ماہ بعد ہی واپس آ گیا اور یوں باجی کی شادی ہو گئی۔ وہ اپنے گھر بہت خوش تھیں، کبھی کبھار گھر کا چکر لگاتیں تو چہرے سے خوشی پھوٹتی۔ اماں باجی کو دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہوتیں اور اسے دعاؤں سے نوازتیں اور خوب سمجھاتیں۔ اور محلے میں بھی اماں اپنی تعریفیں کرتے کرتے نہ تھکتیں کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو بہت گن سکھائے ہیں، کبھی سسرال سے مار نہیں کھائے گی۔ گاؤں کی عورتیں بھی باجی کی قسمت پر رشک کرتیں۔ ابا لاکھ سمجھاتے کہ نسرین، یوں اپنی بیٹی کی خوشیوں کا ڈنڈورا نہ پیٹا کرو، نظر لگ جائے گی، پر اماں مجال ہے جو اس بات پر 1 انچ بھی ہلتی۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا، موسم اپنی تبدیلی دکھاتے رہے۔ باجی کی شادی کو 6 ماہ ہو گئے۔ مجھے گاؤں میں ایک پرائمری اسکول تھا، وہاں 3000 ماہانہ تنخواہ پر رکھ لیا گیا۔ میں بخوشی چلی جاتی کہ چلو اب دوسری بہن کی شادی کا کچھ انتظام ہو جائے گا۔ آہستہ آہستہ دن گزر رہے تھے۔ صبح اسکول جاتی اور دوپہر کو واپس آتی۔ میرے اسکول جانے سے پہلے ہی ابا دکان پر ہوتے۔ پہلے تو ابا اتنی سویرے دکان نہیں کھولتے تھے اور اب تو صبح 5 بجے ہی دکان کھول کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک دن میں اسکول جا رہی تھی کہ دیکھا 3 عورتیں برقع پہنے ابا کی دکان میں گئی ہیں۔ ابا باہر نکلے، گلی میں دیکھا کہ کوئی آ جا تو نہیں رہا اور فوراً دکان کا شٹر نیچے گرا دیا۔ میں یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئی کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ ابا کو دکان بند کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی تھی؟ چونکہ مجھے اسکول جانے کی جلدی تھی اس لیے میں کندھے اچکا کر اسکول چلی گئی۔ 2 دن بعد میں نے اسی طرح دیکھا کہ وہ عورتیں آئی ہیں اور ابا نے دکان بند کر لی ہے۔ اب مجھے تھوڑی تشویش لاحق ہونے لگی۔ میں نے دل میں ٹھان لی کہ رات ہی ابا سے پوچھوں گی، لیکن جب دوپہر کو گھر واپس آئی تو بڑی باجی گھر آئی تھیں اور وہ زاروں قطار رو رہی تھیں۔ میں ان کو دیکھ کر کچھ تذبذب کا شکار ہو گئی۔ جلدی سے ان کے پاس گئی، ان کو گلے سے لگایا، وہ میرے گلے لگ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اماں گھر نہیں تھیں، وہ کسی رشتہ دار کے ہاں گئی تھیں۔ 2 دن بعد ان کی واپسی تھی۔ ابا کی دکان کا واقعہ میں بھول گئی اور باجی سے پتہ چلا کہ ان کے ساس نے ان کو گھر سے نکال دیا۔ باجی حاملہ تھی اور ان کا 6واں مہینہ جا رہا تھا۔
الٹرا ساؤنڈ کروانے پر پتہ چلا کہ باجی کے گھر لڑکی ہوگی تو ساس نے گھر سے نکال دیا۔ ہمارے خاندان میں پہلی پیدائش لڑکے کی ہوتی ہے۔ مجھے باجی کو دیکھ کر رونا آتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد ہمارا چھوٹا بھائی سجاد بھی آ گیا۔ وہ بھی پریشان ہو گیا۔ کسی طرح سے باجی کو چپ کروایا اور کھانا کھلا کر سلا دیا۔ اب مجھے تشویش ہو رہی تھی کہ آخر باجی کی ساس نے ایسا کیوں کیا؟ دکھنے میں تو وہ بہت اچھی لگتی ہیں۔ رات کو ابا بھی باجی کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے لیکن چپ رہے۔ اگلی صبح اماں بھی آ گئیں۔ آتے ہی باجی گلے لگ کر رونا شروع کر دیا اور سارا قصہ بتایا۔ اماں فوراً سسرال کی تیاری کرنے لگیں، لیکن ابا نے منع کر دیا کہ تم وہاں جا کر سوائے ہنگامے کے اور کچھ نہیں کرو گی۔ ایسی باتیں تسلی سے سنی کی جاتی ہیں۔ رات کو اس کے شوہر سے میں خود بات کروں گا۔ لیکن نسرین، یاد ہے نا آج سے 10 سال پہلے تم نے کیا کیا تھا؟ ابا یہ کہہ کر چلے گئے۔ میں ابا کی بات پر غور سن کر سمجھنے لگی کہ ایسا کیا کیا اماں نے جو یہ ہوا۔ اماں مجھے سوچ میں پڑا دیکھ کر گھورنے لگیں اور ساتھ ہی مجھ پر لان تان کرنے لگیں۔ چھوٹی بہن برتن صاف کرنے میں مصروف تھی۔ میں نے اسکول کی تیاری کی اور چلی گئی۔ آج پھر ابا کی دکان پر وہی ہوا۔ مجھے ابا پر تھوڑا غصہ آیا کہ گھر بیٹی رو رہی ہے اور ابا نہ جانے کن کاموں میں پڑے ہیں۔ میں یہ سوچتے سوچتے ہی سکول پہنچ گئی۔ ابھی سکول کے دروازے پر ہی تھی کہ ایک عورت نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس عورت کو میں دیکھ کر فوراً پہچان گئی، کیونکہ یہ وہی عورت تھی جو چند ماہ پہلے ہمارے گھر آئی تھی اور میں نے اس کو پانی پلایا تھا۔ مجھے وہ خوشگوار موڈ سے دیکھنے لگی، میرا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف لے گئیں اور کہنے لگی کہ مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، لیکن تم وعدہ کرو کہ یہ بات کسی کو نہیں بتاؤ گی۔ میں نے سر کو اس بات میں ہلایا۔ آج اس عورت کا حلیہ بہت اچھا تھا۔ اس نے سلک کی شلوار قمیض زیب تن کی تھی۔ شکل و صورت سے بھی وہ اچھے گھرانے کی لگتی تھیں۔ اس نے اس کو کہا کہ آنٹی دیکھیں، آپ کو بالکل بھی میں نہیں جانتی، مجھے اسکول سے دیر ہو رہی ہے، پلیز مجھے جانے دیں۔ انہوں نے میرے ہاتھ پر دباؤ ڈالا اور کہنے لگی، معظمہ میں تمہاری اپنی ہوں، مجھے تم سے کچھ فرضیات کرنی ہے۔ تمہارے ہاتھ میں کسی کی زندگی بچنا لکھا ہے تو میری مدد کر دو، کیونکہ تمہارے علاوہ یہ کام کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ مجھے کل دوپہر کے وقت اسکول کے باہر ملنے کا کہنے لگیں۔ ایک پل کے لیے میرا دل کیا کہ میں ان کو منع کر دوں، پھر مجھے نہ جانے کیوں لگا کہ ایک بار ان کی بات سننی چاہیے۔ میرے ذہن یکے بعد دیگرے سوالات تھے۔ باجی کی ساس نے یہ کیوں کیا؟ ان کو بیٹی پیدا کرنے کے جرم میں گھر سے نکال دیا۔ ابا کی دکان میں مسلسل عورتوں کا آنا اور اب کئی ماہ بعد اس عورت کا سامنا۔ میں نے ان سے ملنے کی حامی بھر لی اور پھر اسکول چلی گئی۔ سارا دن میں غیب دماغی سے کام لیتی رہی۔ گھر آ کر بھی بس یہی سوچتی رہی۔ ابو اور سجاد باجی کے شوہر سے ملنے چلے گئے۔ جب واپس آئے تو ان کے چہرے پر مایوسی تھی، جس کا مطلب صاف واضح تھا کہ وہ خالی ہاتھ لوٹ آئے ہیں۔ ساری رات ابا اماں کا جھگڑا ہوتا رہا۔ وہ ان کو کہتے رہے کہ یہ سب تمہاری اس غلطی کا نتیجہ ہے۔ صبح اسکول سے واپسی پر وہ عورت باہر میرا انتظار کر رہی تھی۔ وہ مجھے لے کر ساتھ بنی کچی حویلی میں آ گئیں اور پھر انہوں نے مجھے ایسا کچھ بتایا کہ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ میری سگی ممانی ہے اور آج سے 10 سال پہلے بیٹی کی پیدائش میری ماں یعنی ان کی نن نے ان کو گھر سے نکال دیا۔ اماں نے ممانی کو طلاق تک دلوانے کی کوشش کی، لیکن ماموں نے طلاق نہیں دی۔ مجھے ممانی کی بات سن کر بہت رنج ہوا کہ اماں ایسے کیسے کر سکتی ہیں۔ مزید ممانی نے بتایا کہ اب وہ 2 بیٹوں کی ماں ہیں۔ ماموں نے ان کو الگ گھر میں رکھا ہے۔ ہم لوگ تو کبھی اپنی ننیحال گئے ہی نہیں، نہ اماں ہمیں لے کر جاتی تھی، اس لیے کسی کے متعلق علم نہ تھا۔ ممانی میری بہن کے متعلق پوچھنے لگیں کہ اس کو گھر آئے اتنے دن ہو گئے ہیں۔ میں حیرانگی سے ان کی جانب دیکھنے لگی کہ آپ کو یہ سب کیسے پتہ؟ تو انہوں نے بتایا کہ میری باجی کا رشتہ ان کی بڑی بہن کے گھر ہوا ہے۔ ممانی کی بہن نے ان کو ان کے لیے اس لیے گھر سے نکالا کیونکہ 10 سال پہلے ان کی بہن کے ساتھ ایسا ہوا تھا۔ وہ صرف اماں کو سکھانا چاہتی تھی کہ ان کو غلطی کا احساس کروانا چاہتی تھیں۔ میں روتی ہوئی گھر واپس آ گئی۔ گھر آ کر بھی بغیر کسی سے بات کیے چپ کر کے لیٹ گئی۔ ساری رات مجھے اماں کا سوچ سوچ کر رونا آتا رہا۔ صبح جسم میں تھوڑی حرارت سی محسوس ہو رہی تھی اور سکول جانے کو بھی دل نہیں تھا۔ میں کافی دیر تک سوچتی رہی اور پھر اٹھ کر کپڑے بدلے، باجی کو ساتھ لیا اور ان کے سسرال چلی گئی۔ باجی کی ساس اور شوہر صحن میں ہی بیٹھے تھے۔ باجی اپنا بھاری وجود لیے میرے ساتھ اندر آئیں۔ میں نے سب کو سلام کیا۔ میرے بہنوئی نے مجھے بیٹھنے کو کہا۔ میں صوفے پر ٹک کر بیٹھ گئی۔ باجی بھی میرے پہلو میں ہی تھی۔
راستے میں ساری بات باجی کے گوش گزار کر چکی تھی۔ میں نے گلا کھنگال کر صاف کیا اور بات شروع کی۔ ممانی کی بہن سے معافی مانگی اور کہا کہ امی کی غلطی کی سزا باجی کو نہ دیں، وہ جب سے گئی ہیں رو رہی ہیں، بستر کی ہو کر رہ گئی ہیں۔ بہنوئی کا دل پگھل گیا کیونکہ باجی کافی لاغر اور کمزور ہو چکی تھیں۔ ممانی کی بہن نے امی کو معاف کر دیا اور باجی ان کے ساتھ ہی گھر رک گئیں۔ واپسی پر آج پھر ابا کی دکان کے وہی حالات تھے، دکان بند تھی کیونکہ گلی میں کوئی بھی نہ تھا۔ میں نے دکان کے دروازے سے کان لگا کر سننے کی کوشش کی تو مجھے اندر سے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں ایک دم ڈر کے پیچھے ہٹ گئی اور گھر واپس آ گئی۔ شام کو میں نے ابا کو ساری بات بتائی۔ اماں کو جب پتہ چلا کہ وہ ان کی بھابھی کی بہن تھیں تو انہوں نے صرف بدلہ لیا ہے، تب بھی اماں کو احساس نہ ہوا۔ وہ فوراً ماموں کو فون کرنے اٹھ گئیں اور ان کو فون کر کے بلا لیا۔ ماموں تھوڑی دیر بعد جب گھر آئے تو ماموں نے بتایا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دی تھی، لیکن آپا آپ بڑی تھیں، ماں باپ کے جانے کے بعد آپ نے مجھے پالا تھا، اس لیے آپ کی بات رد نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے زیبا کو الگ گھر میں رکھ لیا۔ آپا میرے 2 بیٹے ہیں، آپ اپنے بھتیجوں سے نہیں ملیں گی کیا؟ اماں ان کا نام سن کر پگھل گئیں۔ زیبا ممانی بھی آ گئیں۔ اماں نے اپنی غلطی کی معافی مانگی، سب خوش تھے۔ ماموں نے میرے رشتے کی بات کی کہ زیبا کا بھائی ہماری معظمہ کے لیے اچھا رہے گا۔ میں اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ مجھے بار بار ابا کی دکان سے وہ آوازیں سن کر رونا آتا رہا۔ آخر کیا معاملہ تھا؟ میں نے سجاد کو اعتماد میں لے کر بات بتائی اور کہا کہ ابا کے جانے کے بعد پہلے میں دکان میں چھپ جاؤں گی اور تم باہر سے بند کر دینا۔ صبح میں نے اسکول کا کہا اور جلدی سے آ گئی اور ابا کی دکان میں پیچھے بنی گیلری میں چھپ گئی۔ سجاد نے دروازہ بند کر دیا۔ ابا نے دکان کھولی، ابھی چند ایک ہی گاہک آئے ہوں گے کہ وہ 3 برقعے والی عورتیں آ گئیں۔ ابا نے دروازہ بند کر لیا۔ جوں وہ ابا سے بات کر رہی تھی میرے ہوش اڑتے گئے کیونکہ وہ ابا کی دوسری بیوی تھیں، ساتھ ان کے 2 بیٹیاں تھیں۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا، ابا ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ میں وہیں بیٹھ کر روتی رہی۔ رات کو جب سب بیٹھے تو میں نے ابا سے ان عورتوں کے متعلق پوچھ لیا۔ اماں بھی چوکنا ہو گئیں، ابا کی رنگت پھیکی پڑ چکی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ میری دوسری بیوی ہے۔ جب میری 2 بچیاں پیدا ہوئیں تو میری ماں نے چپکے سے میری دوسری شادی کر دی کیونکہ ان کو پوتے کی خواہش تھی، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا کہ مجھے اس سے 2 بیٹیاں ملیں اور نسرین سے بیٹا۔ میں روتی رہی۔ ابا کی گئی غلطی پھر اماں کی غلطی کی سزا ہمیں مل رہی تھی۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ دنیا مکافات عمل ہے، جو کرو گے وہی بھرو گے۔ اماں نے ابا کو